کی وصیت پوری کیوں نہیں کرتے؟ اپنے باپ سے زیادہ نبی کو مقام کیوں نہیں دیتے؟ نبی کی آخری وصیت ہے کہ نماز قائم کرتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا۔ بتاؤ نبی کی آخری وصیت پر کس نے عمل کیا؟ پھر آپ کے آخری جملے یہ نکلتے اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ تو میرا سب سے بہترین دوست ہے۔ یہ جملہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا، اور زمین و آسمان کا سب سے زیادہ چمکنے والا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جاتا ہے۔ تانتے لگ گئے۔ حضرت ابو بکر کو پتا چلا کہ نبی کا انتقال ہو گیا، دوڑتے ہوئے آئے۔ اللہ کے نبی کو چادر سے چھپا دیا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے چہرہ کھولا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے نبی کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ انتقال کی بات، یہ پیشانی ماتھے کا بوسہ لیا۔ اگر آپ کے باپ کا انتقال ہو جائے یا قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو آپ بھی اپنی میت کے پیشانی کا بوسہ لے سکتے ہیں، صحابہ کا عمل تھا۔ اللہ کے نبی کا بوسہ لیتے ہیں کون؟ حضرت ابو بکر صدیق پیشانی کا چھپا دیتے ہیں، پھر ڈھانپ دیتے ہیں چہرے کو۔ وہاں حضرت عمر فاروق کے اوپر عجیب جنون سا سوار ہے۔ ابو بکر کا یہ حال ہے تو عمر فاروق میان سے تلواریں نکال لیے، میان سے تلوار نکال لیے۔ آئے لوگوں، اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ سے ملنے گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام ملنے گئے تھے، لوٹ کے واپس آئے تھے، ایسے اللہ کے نبی ضرور لوٹ کے واپس آئیں گے، اللہ کی قسم واپس آئیں گے۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بھی یہ نہیں مانتے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اس موقع پر جب حضرت عمر فاروق یہ جملے کہہ رہے تھے کہ نہیں انتقال نہیں ہوا ہے بلکہ اللہ سے ملنے گئے، تو حضرت ابو بکر نے ان کے ہاتھ سے تلوار چھینی، تلوار زمین پر پھینکی، منبر کے اوپر کھڑے ہو کر، مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے الفاظ سن لو جو صحیح بخاری کے اندر درج ہیں۔ خطبے کے الفاظ کیا تھے؟ فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ تم لوگ سن لو، کان کے پردے کھول کر حضرت ابو بکر خطبہ دے رہے تھے، بخاری کے الفاظ میں کیا تھا؟ آئے لوگوں سن لو، تم میں سے جو بھی آدمی محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا، محمد کو خدا سمجھتا تھا، محمد کی پوجا کرتا تھا، وہ سن لے کہ فإن محمدا قد مات، کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے۔ ومن کان یعبد منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور تم لوگوں میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، جو اللہ کی پوجا کرتا تھا، وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں۔ فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، وہ نہیں مرے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ میں، حدیث صحیح بخاری کے حدیث ابو بکر کا خطبہ ہے۔ کیا تھا کہ جو محمد کو معبود سمجھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ لو کہ وہ محمد کا انتقال ہو گیا، سن لو، اور جو اللہ کی بات کرتا تھا وہ زندہ ہے، کبھی مرے گا نہیں۔ آئے عمر، ہوش میں آؤ، کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی اور دنیا والوں کو بھی موت آئے گی۔ اے عمر، یہ سن لو کہ نبی کو بھی موت آ چکی، اب دنیا والوں کو بھی موت آئے گی۔ حضرت عمر فاروق چیخ کر کہتے ہیں اے ابو بکر، کیا یہ چیز قرآن میں ہے؟ کیا یہ آیت قرآن میں ہے؟ کہا ہاں۔ اے ابو بکر، ہاں عمر رضی اللہ عنہ، یہ آیت قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اگر قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے انک میت وانہم میتون، تو میں بھی مانتا ہوں کہ نبی کا انتقال ہو گیا، میں اپنے مسئلے سے رجوع کر رہا ہوں۔ اے ابو بکر، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے قرآن کی آیت آج ہی نازل ہو رہی ہو، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ قرآن کے اندر آیت نازل ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں،
قرآن کی آیت یا نبی کی حدیث آ جانے کے بعد پھر سب کو اپنی بات پہ آ جانا چاہیے اور یہ مان لینا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی تھی، لہذا نبی کی آیت، نبی کی حدیث یا قرآن کی آیت آنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے بھی کیا کہا کہ میں بھی مانتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے، میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ سے ملنے گئے ہیں، لوٹ کر واپس آئیں گے، نہیں۔ ہاں اب سنو، بہرحال لوگ آتے گئے، نبی کو دیکھتے گئے۔ آج کے کمپیوٹرائزڈ ٹائم کے حساب سے تقریباً 32 گھنٹے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن نہیں کیا گیا تھا۔ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، میں کمپیوٹرائزڈ ٹائم کے حساب سے بتاتا ہوں، تقریباً لگ بھگ 32 گھنٹے 32 آورس 32 گھنٹے تک اللہ کے نبی کو تقریباً دفن نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ اتنی بھیڑ ہو رہی تھی دیکھنے والوں کی، اللہ کے نبی کو دیکھنے آ رہے تھے۔ دن بھر پورا کا پورا گزر گیا دیکھنے میں، رات بھر گزر گئی دیکھنے میں۔ اوہ سنو، اللہ کے بعد جس کا دوسرا نمبر، اللہ کے بعد سیکنڈ پوزیشن جس کی، وہ جس کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ اللہ نے کہا تھا اے نبی اگر آپ چاہیں تو ہم کوئی صفا اور مروہ پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، اور جہاں آپ چلیں تو یہ سونے کے پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ اللہم اجعلنی فی حیاتی مسکینہ، اے اللہ میں سونے کے پہاڑ لے کے کیا کروں گا جب تک تو مجھ کو زندہ رکھ، مسکین بنا کے زندہ رکھنا۔ اے اللہ جب میری موت ہو تو فقیر بنا کے مجھے موت دینا۔ اے اللہ قیامت کے دن جب تو مجھے اٹھائے تو وحشرنی، تو میرا حشر بھی جب کرے تو فقیروں میں مسکینوں میں کرنا۔ اما عائشہ کہتی ہیں رات میں جب دیکھنے والے نبی کو آ رہے تھے، میں ایک چھوٹی سی کٹوری پیالی لے کر اپنے پڑوس کی عورتوں میں جا رہی تھی۔ اے پڑوس کی عورتوں، اگر تھوڑا سا تیل ہو تو دے دو، میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں کہ میں نبی کی شکل لانے والوں کو دکھا سکوں۔ ہمارا نیتا مرتا ہے تو زندگی بھر کی پراپرٹی چھوڑ کے مرتا ہے، اتنا مرتا ہے کہ اس کی پشت در پشت، پشت پہ پشت کھاتی رہے۔ اور میرے بھائیوں غور کرنا، اللہ کا پیارا حبیب ساری دنیا کا بادشاہ ہی سمجھو، اور ایسا بادشاہ اٹل جی کی حکومت تو ہندوستانیوں پہ چلتی ہے، مشرف کی حکومت تو صرف پاکستانیوں پہ چلتی ہے، اور شاہباز کی صرف سعودیوں پہ چلتی ہے، اور صدام کی صرف عراقیوں پہ چلتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی حکومت تو ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر چلتی ہے، اور آج بھی چلتی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ ایسا بادشاہ کہاں ملے گا؟ لیکن غور تو کرو، جب انتقال ہوتا ہے تو کس پوزیشن میں ہو رہا ہے؟ اما عائشہ فرماتی ہے کہ میرے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ میں چراغ جلا سکوں اور آنے والوں کو نبی کی شکل دکھا سکوں۔ اللہ کے نبی کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، کسی نے پڑھائی نہیں تھی، فرشتوں نے آگے پڑھی، ابو بکر نے پڑھی، پھر عمر نے پڑھی، پھر عثمان نے پڑھی، پھر علی نے پڑھی، اور صحابہ نے پڑھی، بچوں نے پڑھی، ایسے ایک ایک کر کے آتے گئے، پڑھتے گئے، نکلتے گئے، اور اسی لیے ٹائم لگا 32 گھنٹہ تقریباً۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، اب اللہ کے نبی کو دفنایا کہاں جائے؟ ایک معمولی سے اختلاف کے بعد حضرت ابو بکر نے جب حدیث پیش کی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے سنا اللہ کے نبی کی زبان سے کہ انبیاء کو وہی دفنایا جاتا ہے جہاں ان کی موت ہوتی ہے۔ جب یہ حدیث لوگوں کے صحابہ کے سامنے آئی تو اختلاف مٹ گیا، کیونکہ حدیث کے ہوتے ہوئے اب اختلاف کس بات کا؟ نبی کا فرمان ہوتے ہوئے اختلاف کس چیز کا؟ نبی کی حدیث آئی، اختلاف مٹ گیا، کہاں دفنایا جائے؟ حضرت عائشہ کے حجرے میں دفنایا جائے۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں دفنایا گیا، لوگ دفنا کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس قبر کا دیدار کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ابھی بیٹی کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں میری بیٹی تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے دوست محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، لیکن اب اس قبر پر بیٹھنے سے کیا نتیجہ ملے گا؟ چل میرے گھر پہ چل، چل میرا اپنے کمرے میں چل، حجرے میں چل۔ کیا کہتی ہیں کہ ابو جان آپ کو غم ہے اور غم مجھے بھی پہنچا ہے،
کہ میرے شوہر کا انتقال ہوا اور عین اس موقع پہ ہوا جب میری عمر 18 سال کی ہوئی. نبی 63 سال پورے کر کے انتقال کر دے. لیکن ہاں ابو جان مجھے کچھ خوشیاں بھی ملی ہیں. کہا کیا بیٹی؟ کہا خوشی یہ ملی ہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال میرے حجرے میں ہوا ہے. میری باری کا دن ہے، آج کا دن میری باری کا دن ہے. اللہ کے نبی کا انتقال میری باری کے دن ہوا ہے. اور اس سے بھی بڑی خوشی ہے کہ نبی کا انتقال میری ران کے اوپر ہوا ہے. یہ مجھے تو خوشی ملی، کسی اور بیوی کو نہیں ملی. میری ران کے اوپر نبی کا انتقال ہوا ہے. اور آخری وقت میں میرا لعاب، میرا تھوک اللہ کے نبی کے تھوک سے مل گیا کہ میں نے مسواک کچھ لی تھی اور اللہ کے نبی کو دی تھی. آخری وقت میں میرا جوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے سے مل جاتا ہے، تھوک سے مل جاتا ہے. کہا ابو نے، ابو بکر صدیق نے، وہ میری بیٹی تو یہ چند باتیں سوچ سوچ کے جی لے گی، لیکن میں کیا سوچوں؟ لیکن میں یہاں جو آیا ہوں، آئے میری بیٹی، میں تجھے یہ سب سننے کے لیے تجھ سے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے تیرے پاس آیا ہوں. اے میری بیٹی، آج سے 10 سال پہلے تو میرے پاس آئی تھی. میں تجھ کو لے کے گھر سے آیا تھا اور تو نے اپنا خواب پیش کیا تھا. 3 چاند آسمان سے ٹوٹے، سب سے زیادہ چمکنے والا چاند سب سے پہلے ٹوٹ کر تیرے حجرے میں گرا. تو نے جو خواب دیکھا تھا، میں نے کہا تھا اللہ کے نبی سے خواب کی تعبیر نہ پوچھنا، جب یہ خواب پورا ہوگا تو میں خود بتا دوں گا. او میری بیٹی، آج اس خواب کا پہلا چاند پورا ہو رہا ہے. میں تجھے یہ بتانے آیا ہوں، سب سے زیادہ چمک کرنے والا چاند جو ٹوٹ کر تیرے حجرے میں سب سے پہلے گرا تھا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس سے زیادہ چمکنے والا کوئی چاند نہیں. اور یہی سب سے پہلے انتقال کر گئے اور یہی تیرے حجرے میں سب سے پہلے ٹوٹ کر گرے ہیں، یعنی دفن ہو گئے ہیں. او میری بیٹی، اب تیری زندگی میں صرف 2 چاند اور باقی رہ گئے جو تو اپنی زندگی میں دیکھے گی. یہ پہلا چاند ہے جو ٹوٹ کر تیرے حجرے میں گرا. اب حضرت عائشہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھیں، نبی کی قبر دیکھیں. او میرے ابو، پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ 10 سال بعد مجھے میرا خواب کیوں یاد دلایا؟ اب بیٹی میں کیا کروں، میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ جب وہ خواب پورا ہوگا تو میں تجھے بتا دوں گا. ٹھیک 2 سال 2.5 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور نبی کے بغل میں حضرت ابو بکر صدیق کو بھی دفن کر دیا جاتا ہے. جس وقت ابو بکر صدیق کو دفن کیا جا رہا تھا، حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ دوسرے نمبر پہ چمکنے والا چاند ٹوٹ گیا اور آج یہ بھی میرے حجرے میں دفن ہو رہا ہے. تیسرا چاند باقی تھا. اس حجرے میں 3 ہی قبروں کی جگہ تھی بس. ایک تو اللہ کے نبی کی ہو چکی ہے، حضرت ابو بکر کی ہو چکی ہے. تیسری جو جگہ باقی تھی، حضرت عائشہ نے لوگوں میں اعلان کر دیا، لوگوں سن لو، اس قبر میں کوئی بھی دفن نہیں ہوگا. میں چاہتی ہوں کہ میرے انتقال کے بعد مجھے نبی کے سائیڈ میں دفن کیا جائے. ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے میرے شوہر کے بغل میں دفنایا جائے. ہم عائشہ سمجھ رہی تھی کہ وہ تیسرا چاند میں ہوں، مجھے دفنایا جائے گا. اعلان کر دیا، لوگوں نے بھی سن لیا. سب جان گئے کہ اما عائشہ نے اللہ کے نبی کے بغل میں اپنے باپ کے بازو میں نبی کے شوہر کے بغل میں دفن ہونے کی خواہش ظاہر کر دی. ایک لمبی مدت گزرتی ہے، 10-12 سال حضرت عمر فاروق کی حکومت گزرتی ہے کہ اچانک ابو لولو نے ایک نیزہ مارا جو ان کے پیٹ میں لگتا ہے. نیزہ مارا اور نکالا، پیٹ پھٹ جاتا ہے اور وہی نیزہ ان کی موت کا سبب بن جاتا ہے. حضرت عمر فاروق نے انتقال سے چند دن پہلے فوراً یہ آرزو ظاہر کی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو، پتہ نہیں کہ میرا کب انتقال ہو جائے. پیٹ کا بھی پڑ چکا ہے، خون کا بھی بہ چکا ہے، اس لیے لوگوں جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنا کہ جس قبر کی جگہ کو آپ نے اپنے نام لکھ لیا ہے، یعنی جس میں آپ دفن ہونے کی خواہش ظاہر کر چکی ہیں، حضرت عمر کی خواہش ہے کہ مجھے نبی کے بغل میں اور ابو بکر کے سائیڈ میں دفن ہونے کا موقع مل جائے.
وہ لوگوں اما عائشہ سے صرف سوال کرنا، اگر وہ رونے لگے یا اگر وہ ہچکچائیں تو ان سے زبردستی وہ جگہ نہ لینا، یہ ان کا حق ہے، اگر وہ مجھے دے دیں تو یہ ان کی کرم فرمائی ہوگی۔ دو لوگ جاتے ہیں، حضرت عائشہ نے ان کی مہمان نوازی کی۔ اما عائشہ پوچھتی ہیں کہ حضرت عمر کی طبیعت کیسی ہے؟ بتایا موت و زندگی کی کشمکش میں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، بولو کیسے آئے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اما عائشہ میں اس لیے آیا ہوں کہ حضرت عمر فاروق نے یہ پرچہ لے کے بھیجا ہے۔ وہ پرچے کو کھولتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رونے لگتی ہیں۔ اے عمر، یہ تم مجھ سے کون سی چیز مانگ بیٹھے ہو؟ اے عمر، یہ مجھ سے کون سی چیز مانگ بیٹھے ہو؟ میں اپنے شوہر کے بغل میں دفن ہونے کی خواہش کر رہی تھی اور یہی سہارا لے کر میں جیتی رہی، یہی سہارا لے کر میں اب تک جیوت رہی، زندہ رہی۔ اے عمر، آخری وقت میں تم نے مجھ سے وہ حق بھی چھین لیا، وہ مجھ سے وہ جگہ بھی مانگ لی جس جگہ کو سوچ سوچ کے میں جیتی رہی کہ چلو کوئی بات نہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، جب میرا انتقال ہوگا تو نبی کے بغل میں دفن ہو جاؤں گی، میں یہ سوچ سوچ کر جیتی رہی۔ اے عمر، یہ تو مجھ سے کیا مانگ بیٹھے؟ روتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے وہ غلام، وہ دو قاصد کہتے ہیں اما عائشہ اگر آپ رو رہی ہیں، دونوں نے منع کر دیا تھا کہ اگر اما عائشہ رونے لگیں تو ان سے زبردستی نہ کرنا، یہ ان کا حق ہے، میں جا رہا ہوں۔ کہا لوگ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ ایک پرچہ لکھتی ہیں اور پرچہ ان دونوں لوگوں کے ہاتھوں میں دیتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے ساتھیو، تم اس چوکھٹ پہ آئے ہو جس چوکھٹ سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا۔ پھر میری چوکھٹ پہ تم آئے ہو، میں تمہیں خالی ہاتھ یہاں سے کہاں کیسے بھیج دوں؟ حضرت عمر نے جو سوال کیا ہے میں اس سوال کو رائے گا نہیں کا تذکرہ حضرت عمر سے نہ کرنا، ورنہ وہ جگہ لینا گوارا نہ کریں گے۔ یا یہ پرچہ دے دینا اور کہہ دینا کہ حضرت عمر کا جب انتقال ہوگا تو خوشی خوشی ان کو اس جگہ میں دفن کر دیا جائے گا جس جگہ کو حضرت عائشہ نے اپنے نام کر رکھا ہے۔ حضرت عمر کے پاس جب یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن انتقال سے چند لمحے پہلے پھر کہتے ہیں اے لوگوں، میرا انتقال ہو جائے، میری لاش کو، میرے جنازے کو، میری میت کو حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس رکھ کر آخری مرتبہ پھر ایک بار اجازت لے لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں شاید حضرت عائشہ اپنے دل کو کنٹرول نہ کر سکیں اور شاید وہ جگہ نہ دیں، اس لیے آخری بار پھر اجازت لے لینا۔ لہذا صحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق کی جنازے کو، میت کو ان کے حجرے کے سامنے رکھ کر حضرت عائشہ سے اجازت مانگی۔ حضرت عائشہ نے آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ، جو آنسو بہ رہے تھے اس بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کہا ہے حضرت عمر فاروق کو خوشی خوشی اس جگہ پہ دفن کر دو جہاں میں دفن ہونا چاہتی تھی۔ لہذا دنیا نے نظروں نے دیکھا، سورج اور چاند نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق کو اسی حجرے میں دفن کیا جا رہا تھا، نبی کے بغل میں، ابو بکر کے سائیڈ میں، اور حضرت عائشہ زور زور سے کہہ رہی تھی اے میری بہنوں، اے میری ماں، اے عورتوں، یہ میرے خواب کا تیسرا چاند ہے جو ٹوٹ کر میرے حجرے میں، میری زندگی میں گر گیا۔ یہ تیسرا چاند ہے جو ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا۔ اپنی جگہ دوسروں کو دے دیتی تھی، یا پراپرٹی دوسروں کی ہم قبضہ کیے بیٹھے۔ یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ نبی کی زندگی کا آخری منظر اور آخری حالات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کو ہم اپنے سامنے رکھ کر سوچیں کہ آج نبی اکرم کا ایک ایک دن کس طریقے سے گزرا ہے اور آج ہمارا دن کس طریقے سے گزر رہا ہے۔
میرے بھائیو دعوت و تبلیغ میں پریشانیاں تو اٹھانا ہی پڑتی ہیں، اور جب تمہیں کوئی پریشانیاں آیا کرے تو جناب محمد رسول اللہ کو یاد کر لیا کرو. تم ان سے زیادہ تو پاک نہیں ہو، ان سے زیادہ تو نیک نہیں ہو. اور لوگوں، ان کو بھی تو لوگوں نے اتنا مارا کہ یہ پیشانی سے خون گرتا تھا اور پیروں میں جم جاتا تھا. کیا تم نے طائف کا واقعہ نہیں دیکھا ہے کہ لوگوں نے ملک طائف میں اتنا مارا کہ پیشانی پھٹ جاتی ہے، ماتھا ٹوٹ جاتا ہے. اللہ زاد المعاد میں ابن قیم لکھتے ہیں اتنا خون گرا نبی کی پیشانی سے کہ اللہ کے نبی کے پیروں میں جم جاتا ہے. اور جوتے اللہ کے نبی اتارتے ہیں تو جوتے نہیں اتار پاتے خون کے جم جانے کی وجہ سے. اور وہ فرشتے آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں ملک الجبل ہوں، پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اگر آپ کہیں تو اس آگ کو اٹھا کر پہاڑ پہ لے جا کے پٹک دوں، اور آپ کہیں تو ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں لے جا کر مسل دوں، پیس دوں. اے اللہ کے نبی بتاؤ میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا اے فرشتوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. رہا طائف والوں کا مسئلہ، یہ آج انہوں نے مجھے مارا، میری پیشانی سے خون نکالا ہے، کوئی بات نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہے. فرشتوں نے کہا اللہ کے نبی پھر آپ کی کیا مرضی ہے؟ کہ میری مرضی یہ ہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ، یہ میری قوم کے لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتی نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اس طریقے سے آپ ان کے سامنے پیش آتے تھے. حضرت فاطمہ چھوٹی سی ہیں، حضرت فاطمہ چھوٹی سی ہیں، 4 سال، بعض روایات کے مطابق 5 سال کی عمر ہے. اور آپ جانتے ہیں 4 سال کی 5 سال کی بچیاں کیا کرتی ہیں؟ گڑیاں کھیلتی ہیں، زمین پہ لوٹتی ہیں، مٹی کے گھر بناتی ہیں. حضرت فاطمہ چھوٹی سی ہیں اور اللہ کے نبی مکے کے بازار میں تبلیغ کر رہے ہیں. بولو لا الہ الا اللہ. اے لوگوں، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے. اور مکے کے بازار میں لوگ اتنا نبی کو مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا سر پھٹ جاتا ہے، خون سر سے گرنے لگتا ہے. حضرت فاطمہ 4-5 سال کی ہیں. کسی نے کہا او بیٹی فاطمہ، تو یہاں گڑیوں سے کھیل رہی ہے، تو یہاں پتھر سے کھیل رہی ہے، تو یہاں مٹی سے کھیل رہی ہے. مکے میں اپنے باپ کو جا کر دے کہ بے ہوش تیرے باپ پڑے ہیں، کافروں نے بہت تیرے باپ کو مارا. حضرت فاطمہ چھوٹی سی ہے، اپنے باپ کی پٹنے کی خبر سنتی ہیں، مار کھانے کی خبر سنتی ہیں، دوڑتی ہوئی جاتی ہیں، بھاگتی ہوئی جاتی ہیں، اپنے باپ کو بے ہوش دیکھتی ہیں. 4 سال کی بچی اپنے باپ کے خون کے قطروں کو چہرے پہ چڑھے ہوئے اور سڑے ہوئے خون کو اپنی اوڑھنی سے پوچھتی جاتی ہیں اور کہتی ہیں کافروں، تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے، اے کافروں، تم نے میرے اس باپ کو ستایا ہے. اللہ کی قسم کہ آج تک میرے باپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میرے باپ نے آج تک کسی کو گالی نہیں دی. میرے اس باپ کو تم نے مارا ہے کہ آج تک میرے باپ نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی. اور لوگوں، تم نے میرے باپ کو کیوں مارا؟ میرے اس باپ کو تم نے ستایا ہے جس نے آج تک کسی کو نہیں ستایا. یہ روتی جا رہی ہیں اور اپنے باپ کے چہرے سے خون کو صاف کرتی جاتی ہیں کہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو کے چند قطرے ٹپک جاتے ہیں. ان گرم آنسو نے آب حیات کا کام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ جاتا ہے. اپنی بیٹی کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو دیکھتے ہیں تو سر پہ لگی ہوئی چوٹ بھول جاتے ہیں. اٹھ کے کہتے ہیں اے کافروں، تم نے میری اس بیٹی کے آنکھوں سے آنسو نکلوائے ہیں کہ جس کو ہم نے بڑے پیار سے ناز و نخرے سے پالا ہے. اے لوگوں، تم نے مجھے اتنا مارا، جتنا مارا میرا سر پھٹا، لیکن تمہاری مار کھانے سے مجھے اتنی تکلیف نہ ہوئی جتنی تکلیف مجھے میں اپنی بیٹی کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہو رہی ہے. جتنی تکلیف تم نے میری بیٹی کو آنکھوں میں آنسو پہنچا کر دی ہے، اس سے وہ کہیں بڑھ کر ہے اس تکلیف سے جو مجھے تم نے دی ہے. لوگوں، اس نبی کی سیرت کو اپناؤ، اس نبی کی سیرت کو اپناؤ. ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی نے ان سے بدلہ نہ لیا، کبھی بد دعا نہیں دی.
کیا سنا رہا ہوں؟ مولوی کے لکھے ہوئے حوالے نہیں، ہم مولوی کے حوالوں کو مانتے ہی نہیں۔ سچ کہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کو ہی مانا جائے گا، صحابہ کرام کے حوالوں کو مانا جائے گا۔ مولوی جرجیز کی بات، مفتی صاحب کی بات، علامہ صاحب کی بات نہیں مانی جائے گی۔ دین کے اندر سکہ چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ کا چلے گا، بات چلے گی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گی۔ سنو میرے بھائیو، عرش والے کا کے علاوہ دوسرے سے ماننا شرک باللہ کہلاتا ہے۔ جو اللہ کے دربار کو چھوڑ کر غیر اللہ کے دربار پہ جائے اس کو شرک باللہ کہتے ہیں، اور جو نبی کے قول و فعل اور عمل کو چھوڑ کر غیروں کے قول و فعل و عمل پر عمل کرے اس کو شرک بالرسالت کہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا بھی حرام، رسول کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا بھی حرام۔ اللہ کے علاوہ دوسرے کی پوجا نہیں کی جائے گی، نبی کے علاوہ کسی اور کی بات کو حجت و دلیل نہیں مانا جائے گا۔ فَلَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ او رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ نبی تیرے رب کی قسم، تو اللہ کبھی سورج کی قسم کھاتا ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، تو کبھی ضحیٰ چاش ناشتے کے وقت کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ کبھی فجر کی قسم کھاتا ہے تو کبھی عصر کی قسم کھاتا ہے۔ لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری بات مجھے اتنی پسند ہے کہ تیری بات کو منوانے کے لیے میں چاند و سورج کی قسم نہیں بلکہ اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، فلا وربک، تیرے رب کی قسم میں نبی، یہ دنیا والے مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ تیری بات کو بلا چو چرا، بلا کچھ پس و پیش کے مان نہ لیں، بلا کچھ کہے۔ مایاوتی جی امبیڈکر نظام چلانا چاہتے ہیں، شیو سینا شنکر بھگوان کے قانون کو نافذ کرنا چاہتی ہے، وشو ہندو پریشد رام راج قائم کرنے کا سپنا دیکھ رہی ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو بتاؤ کہ تمہارے پاس تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے، سیرت ہے، نبی کی زندگی کا کوئی ایک ایسا منٹ تو دکھا دو کہ جو ہماری رہنمائی نہ کر رہا ہو۔ مسلمانوں کی شادیاں دیکھو، ہو افسوس ہوتا ہے، مسلمان شادی میں کارڈ چھاپتا ہے، کیا لکھتا ہے شادی کارڈ اوپر؟ اس دور میں جتنا مسلمان نے اپنے نبی کو رسوا کیا، اللہ کی قسم اللہ کے نبی کے دور میں ابو جہل اور ابو لہب نے بھی نبی کو اتنا رسوا نہ کیا جتنا مسلمان نبی کو کر رہا ہے۔ شادی کارڈ چھاپتے ہو، لکھتے ہو نکاح مسنون، کارڈ کے اوپر کیا چھاپتے ہو؟ عقد مسنون، نکاح مسنون۔ جانتے ہو یہ مسنون کس کو کہتے ہیں؟ مسنون کہتے ہیں جس پر سنت کی مہر لگی ہوئی ہو۔ مسنون کس کو کہتے ہیں؟ جس پر سنت کی مہر، محمد رسول اللہ کی مہر ہو۔ نکاح مسنون کا مطلب یہ ہوتا ہے سنتی نکاح۔ نکاح مسنون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نکاح جیسا نبی نے کر کے بتایا ہے۔ اور ذرا بتاؤ، کارڈ چھاپتے ہو نکاح مسنون اور نکاح کرتے ہو نکاح شیطان۔ کارڈ چھاپتے ہو نکاح مسنون، شادی کرتے ہو نکاح ملعون۔ کیا اللہ کے نبی کا نکاح ایسا ہی تھا کہ شادی ہو 5-6 ہجڑے آئے ناچنے، 10-12 بھڑوے بھی آئے ناچنے، طوائف میں بھی ہاف آستین کے کپڑے پہن کے آئے، دولہا کے نظارے کریں؟ اتنا بڑھ کے آتی ہیں جیسے لگتا ہے کہ ان سب کا نکاح اس سے ہو رہا ہے۔ کیا ایسا ہی نکاح مسنون تھا کہ اتنی لپسٹک لگائیں کہ بیچارہ پان میں لگا ہوا کتھا بھی شرمانے لگے؟ اتنے بڑے بڑے ناخن عورتوں نے رکھنا شروع کر دیے، لگتا ہے جیسے شادی کے بعد اپنے آدمی کو نوچ کے کھائے گی۔ یہ نکاح ہے، کارڈ میں چھاپتے ہو نکاح مسنون، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ ویڈیو کیسٹ بن رہی ہے، صاحب مولانا صاحب آئے، مولوی کو ہمت نہیں، کہہ رہے ہٹ، شادی کون سی CBI اور CID لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے۔ مولانا صاحب سوچتے ہیں چلو کم سے کم شادی کے بعد جہاں جائیے ویڈیو کیسٹ چلے گی وہاں مجھے بھی لوگ دیکھیں گے، فلمی دنیا میں کام کرنے کا موقع نہیں ملتا تو چل گھر گھر تو پہنچ جائیں گے۔
اتنا ہی شوق ہے مولوی کو تو فلم انڈسٹری میں چلے جا، نکاح پڑھانے کے کام آئے گا ہیرو لوگوں کا۔ وہ لوگوں سوچو تو صحیح، مولوی صاحب کہتے ہیں سونے کی انگوٹھی اتارو، کیوں؟ حرام ہے سونا مرد کے لیے۔ سونا تو حرام کو کروا دیا، لیکن مہندی جو لگا کے آیا ہے وہ ہجڑا، جو دولہا بنا بیٹھا ہے وہ مہندی بھی تو حرام ہے مرد کے لیے، وہ کیوں نہیں ہٹواتا؟ ایک صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب مہندی مرد کے لیے حرام کا، داڑھی میں لگا کر، داڑھی میں لگانا سنت ہے، ہاتھ میں لگانا سنت نہیں۔ ہر ایک چیز کی لمٹ ہوتی ہے، کپڑے سے شرم کا ڈھانپنا ضروری ہے، لیکن تخنے کے نیچے پائجامہ پہننا حرام ہے، وہی لباس حرام بھی ہو جاتا ہے، حیثیتیں بدل جاتی ہیں۔ بیوی حلال ہے حرام کی حالت میں حرام ہے، بیوی حلال ہے روزے کی حالت میں حرام ہے، مہندی داڑھی میں لگاؤ بالوں میں لگاؤ تو حلال ہے، ہاتھ میں مرد کے لیے حرام، عورت کے لیے سنت، حیثیتیں بدلتی ہیں۔ ہم نے کیا دیکھا؟ یہ ہماری شادیاں ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ نکاح مصنون، کارڈ پہ چھاپا جاتا ہے نکاح مصنون، سنت کے مطابق نکاح۔ مولوی صاحب کہتے ہیں پہلا کلمہ تیمنی پاک لا الہ الا اللہ، وہ بھی بیچارہ پڑھتا جاتا ہے لا الہ الا اللہ۔ پوچھو کیوں؟ نیا مسلمان ہو رہا ہے کیا؟ نہیں، مسلمان تو پہلے سے تھا، اور پوچھو تیرے کلمہ پڑھانے سے اس کو یاد ہو گیا؟ یہ پریکٹس تو شادی سے 1 مہینہ پہلے کرانی چاہیے قاعدے سے دیکھا جائے، تاکہ وہ 1 مہینے تک یاد کر لے اچھی طریقے سے، بھول جائے گا۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے پینٹوں پر، مت پوچھو کیا پینٹ چل رہا ہے شادی کے لیے، دولہا فکس کرے گا یہ کپڑا، صفائی سوٹ ہونی چاہیے، پینٹ اتنا ٹائٹ کہ اگر منڈل ڈوب میں بیٹھنے جا رہا بیچارہ تو وہ بھی دولہا ڈر رہا ہے کہ پھٹ نہ جائے، سسرال جا رہا ہوں کہ بے عزتی نہ ہو جائے۔ یہ ہے ہماری شادیاں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شادیوں میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں عام طور سے لڑکی کے اندر۔ لڑکی بھی دیکھو کون سی؟ بال کٹی ہوئی تھی سونیا گاندھی کی اماں، کون سی لڑکی چاہیے؟ لڑکے سمجھتے ہیں یہ لڑکی ماڈرن ماحول کی، پہلے بتایا نا جیسے پہاڑا پڑھ کے گنا دیا تھا نا، 3 مہینہ میری شادی کا، 3 تیری شادی کا، 6 اور 3 مہینے بعد بچہ، 9 مہینہ گنایا تھا نا، 3 مہینے ہی بچہ ہو گیا۔ یہ ماڈرن لڑکیاں یہی کرتے۔ آج ہماری ماں بہنیں جو لپسٹک لگاتی ہیں اس میں سور کی چربی کی آمیزش ہوتی ہے، کوئی لپسٹک بن ہی نہیں سکتی۔ ہم ٹکیا والی لپسٹک کی بات نہیں کر رہے، لٹھیا والی لپسٹک کی بات کر رہے ہیں۔ لٹھیا والی لپسٹک کیا نا، کھولو وہ ڈنڈا سا نکلتا ہے، وہ ڈھکن کھولتے ہیں نا وہ لٹھیا نکلتی ہے، اس کا نام ہی ہے لاٹھی۔ لپ مانی ہونٹ، اسٹک مانی لاٹھی، ہونٹ کی لاٹھی، یہ انگلش لفظ ہے۔ یہ جو لمبی والی لپسٹک نکلتی ہے وہ بغیر سور کی چربی کے بن ہی نہیں سکتی۔ اور ایک چیز اور بتائیں آپ کو، جو ماں کے پیٹ سے جو حمل گرائے جاتے ہیں، اس بات حمل جو ہوتا ہے بچوں کا، یونیورسٹی اور کالج کی لڑکیاں اکثر ایسا کرتی ہیں، کیا کریں باپ بمبئی میں رہتا ہے، لڑکا کلکتہ میں رہتا ہے، کام گڑبڑ ہو گیا، کیا کیا جائے؟ نرسنگ ہوم ہے، 200-250-300 روپے میں کام ہو جاتا ہے، نکاح حمل ثابت کرایا۔ یہ نرسنگ ہوموں پر جو حمل ثابت ہوتے ہیں، اس کی چربی اگر 1.5-2 مہینے کے بعد کا حمل ہے تو اس کی چربی کو نکال کر نرسنگ ہوم کی نرسیں اس کو لپسٹک، اس کو کریم اور پاؤڈر کمپنیوں کو سپلائی کرتی ہیں، اور کریم اور پاؤڈر کے اندر وہ ناجائز حمل کی چربی ملائی جاتی ہے اس بچے کی، تب یہ کریم اور پاؤڈر تیار ہوتا ہے، جس کو آج گوبر کی طرح لیپتی ہے ہماری بچی، وہ کریم اور پاؤڈر۔ یہاں ایک اور بات یاد آ گئی، حلال بچے، ہائے ہائے 4 لڑکیاں پیدا ہو گئیں، 5واں بھی حمل ہے، الٹرا ساؤنڈ پہ دکھا رہے ہیں کیا لڑکی ہے، کیا ڈاکٹر صاحب گرا دو آپریشن کر دو، کیوں؟ کہ 4 لڑکیوں کا جہیز کا انتظام نہیں، 5ویں بھی لڑکی ہے، کہاں سے پالوں گا؟ حلال لڑکی کا اسقاط، حلال اولاد حمل گرا دیا،
سنو مسند احمد کی حدیث ہے، 15 دن کا حمل ہو، 1 مہینے کا ہو، 2 مہینے کا ہو، 3 مہینے کا ہو، چاہے 9 مہینے کا ہو، جو بچہ رحم مادر میں ٹک جانے کے بعد، حمل قرار پا جانے کے بعد جب بچے کو آپریشن کے ذریعے گرا دیا جاتا ہے، میری ماں اور بہنوں، آج ہی رات میں اگر تم نے یہ جرم کر لیا ہے تو آج ہی رات میں نہا دھو کر اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کر لینا، فجر کی نماز کا انتظار نہ کرنا، موت کا کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ جس نے بھی حرکت کی ہو، اپنے حلال اولاد کو ثابت کرایا ہو، کان کے پردے کھول کر سن لو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے مسند احمد کی کہ قیامت کے دن یہ حمل جو ماں کے پیٹ سے آپریشن کے ذریعے گرا دیا جاتا ہے، قیامت کے دن یہ ماں کے پیٹ سے گرایا ہوا بچہ معلقم بین ثدیہا، اپنے ماں کی پستان سے اپنی ماں کی چھاتی سے لٹکا ہوا آئے گا۔ قیامت کے دن یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے اپنی ماں کی چھاتی سے لٹکا ہوا آئے گا، یقول یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اور اپنے اللہ سے سوال کرے گا، شکایت کرے گا، اے اللہ میں جس ماں کے پستان سے لٹکا ہوا ہوں یہ میری وہ ماں ہے جس نے دنیا میں مجھ کو مار ڈالا تھا، اے اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میرا خون کیا تھا، اے اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھ کو قتل کیا تھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنے ماں کی پستان سے لٹک کر آئے گا اور اللہ سے کہے گا، یقول یا ربی ہذہ امی قتلتنی، یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مار ڈالا تھا۔ کیا جواب دے گی وہ عورت اور وہ مرد، اس کا باپ کیا جواب دے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں لڑکیوں کے اندر، تنکحُ المرأۃ لأربع لمالها۔ کچھ لوگ اپنے لڑکی کا مال دیکھتے ہیں، ارے ماروتی ملے گی یا نہیں، کچھ نہیں صحیح تو ہیرو ہونڈا تو مل ہی جائے، لڑکے کے نام پر ارے کٹورا لے کر بھیک مانگ، دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ مانگنے والے، بھیک مانگنے والے فقیر پھر بھی اچھے ہیں، لنگڑے لوگ اللہ کے نام پہ، کس کے نام پہ مانگتے ہیں؟ اللہ کے نام پہ۔ اور یہ میرے بیٹے کے نام پہ ایک موٹر سائیکل، کون زیادہ ذلیل ہوا؟ بیٹے کے نام پر جہیز مانگنے والا اس فقیر سے بھی زیادہ برا ہے جو اندھا لنگڑا لولا کوڑی ہے، جو اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، اپنی اولاد کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ کچھ ہے جو مال لے کر شادی کرتے لمالہا ولحسبہا، کچھ ایسے بھی ہیں جو حسب و نسب دیکھ کر شادی کرتے ہیں، میں خان ہوں، لڑکی بھی خان ہونی چاہیے، نیچی ذات کی نہیں ہونی چاہیے، حسب و نسب دیکھ کر بھی کچھ شادی کرتے ہیں۔ ولجمالہا، تیسری چیز خود تو لنگور رکھے ہیں، بیوی حور چاہیے، خود تو بیچارے رکھے ہیں، شکلوں پر دیکھو ایسا لگتا ہے کہیں بیچارہ چندہ نہ مانگنے لگے، گرہن لگا ہوا چہرے پر، بیوی چاہیے جنت کی حور، ایسی لڑکی چاہیے جو چاند سورت سے بھی خوبصورت، ولجمالہا، کچھ خوبصورتی دیکھ کر بھی شادی کرتے ہیں۔ اور کچھ بیوقوف لوگ ایسے بھی بیچارے والے دین ہیں جو دیندار لڑکی دیکھ کے شادی کرتے ہیں، یہ بیوقوف لوگ ہیں نا، آج کے دور میں انہیں کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ ابھی ملا نہیں لایا گھر میں، ارے یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی بات کرتی ہے، آج کل ماڈرن لڑکی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تربت یدفر بذات الدین، دینداری دے کر لڑکی سے شادی کرنے والا کامیاب ہو گیا۔ تربت یدا کا، مال دیکھنے والا، حسب و نسب دیکھنے والا، خوبصورتی دیکھنے والے، تربت یدا کا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو کوئی کام کا نہ رہے، تو برباد ہو جائے۔ اور لوگوں نبی کی بربادی کی دعا ہے، اور جس چیز پر نبی دعا کرنے پھر وہ آدمی کبھی نہیں پھلے گا پھولے گا، کبھی نہیں پھلے گا پھولے گا۔ پھر محبت ہونی چاہیے، وہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے نبی سے کی، کیا کہتے تھے؟ اے عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں جان جاتا ہوں، جب خوش ہوتی ہو تو میں جان جاتا ہوں، تم میرا نام لیتی ہو محمد کے رب کی قسم، جاہل مولویوں کی باتوں میں نہ آنا، بیوی نام لے لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بریلی کے اندر ایک تقریر کر رہا تھا، ایک عورت آئی، مولوی صاحب ایک تعویذ دے دو، کم وقت آئی بھی کس کے پاس؟ میرے پاس، کہا ایک تعویذ دے دو۔ میں نے کہا کیا بیماری ہے؟ کہا بیماری کچھ نہیں، میرا آدمی میرا کہنا نہیں مانتا۔ میں نے کہا چاہتی کیا ہو کہ آپ کا آدمی آپ کا غلام بن جائے؟ کہا بس مولوی صاحب آپ نے تو میرے دل کی بات چھین لی۔ کیا کہتے
مولوی صاحب آپ نے تو میرے دل کی بات بھی چھین لی. ہم نے کہا اپنے شوہر کا نام بتا. بولے کیسا مولوی ہے, نام پوچھتا ہے. کیوں, نام لینے سے کیا ہو جائے گا؟ کہا میرے مولوی کہتے ہیں نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ہم نے کہا نام تو لکھنا ہی پڑے گا تعویذ میں. ہم نے کہا تبھی نہ تیرا آدمی تیرا غلام بنے گا. کہتی ہے کہ اچھا چھوٹی سی بچی کو بلایا, اپنی لڑکی تھی. للو, وہاں لالا للو بولتے ہیں بریلی کے اندر. اے للو ادھر, تیرے باپ کا کیا نام تھا؟ کہا رحمت اللہ. مولوی صاحب یہی میرے باپ کا, یہی میرے شوہر کا نام ہے. ہم نے کہا رحمت اللہ. بولی ہاں. ہم نے کہا یہ تو تم لیتی ہوگی. بولی کبھی نہیں لیتی. ہم نے کہا کبھی نہیں, کبھی نہیں. ہم نے کہا نماز پڑھتی ہو کہ نہیں؟ ہاں. کیوں نہیں پڑھتی؟ نماز پڑھتی ہوں. ہم نے کہا نماز میں تو نام آتا ہے. کہا نہیں آتا. ہم نے کہا سلام پھیرتی ہو نا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ رحمت اللہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کہا نہیں لیتی ہوں. کہا جب میرے آدمی کا نام آتا تو نہیں لیتی ہوں. ہم نے کہا پھر کیا ہوتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب رحمت اللہ آتا تو کیا کہہ دیتے؟ کہا جہاں میرے آدمی کا نام آتا وہیں پر میں چینج کر دیتی ہوں. میں نے کہا وہ کیا؟ کہا جب میرے آدمی کا نام آتا تو میں کہہ دیتی ہوں السلام علیکم للو کے ابا. میں رحمت اللہ نہیں کرتی, میں اپنے آدمی کا نام لیتی ہوں, میں کہہ دیتی ہوں السلام علیکم للو کے ابا. لو صاحب یہ ہے آج ہماری عورتوں کا دین سے دوری. مولوی نے فتویٰ دیا آدمی کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جائے گا. آدمی کا نام لینے تو نکاح, ارے جھاڑو کی سینگ کی طرح اتنے کمزور ہو گئے, جب چاہو تک توڑ کے پھینک دو نکاح. حضرت عائشہ نام لیتی تھی, سنت ہے نام لینا. اور تو میری ماں بہنوں نام لو اپنے آدمیوں کا. جاؤ کوئی پوچھے تو بخاری شریف کی حدیث پیش کرنا, حدیث سے بڑھ کر کچھ نہیں ہماری نظر میں. یہ عورت بیوی شوہر کا نام لے تو یہ سنت ہے. تم جس کو غلط کہتے ہو اس کو ہم سنت قرار دیتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے محمد کے رب کی قسم. اور فاطمہ کہتی تھی حضرت علی میرے انتقال کے بعد میری لاش کو کفن سے چھپا دینا. اے علی یہ میری وصیت ہے. نام لیتی تھی فاطمہ اپنے شوہر کا. اے علی میری لاش کو کفن سے چھپا دینا, اور رات کے اندھیرے میں لے کے مت جانا. میں نہیں چاہتی ہوں کہ رات کے اندھیرے میں لے کے جانا, دن میں نہیں. میں نہیں چاہتی ہوں کہ کسی غیر مرد کی نظر میرے کفن پر بھی پڑے. یہ پردہ تھا. بھائیوں دیندار لڑکیوں سے شادی کرو, لڑکیوں کو بھی, کہ ماں باپ ان کو چاہیے کہ وہ دیندار لڑکے دیکھیں. لڑکی کی شادی دیندار لڑکے سے کریں. ہپی کٹ نہیں, وہ مارا زلفیں گئی ساتھ پیچھے کون ہے, فلاں ہیرو کے باپ لگتا ہے. یہ زلف ہائے 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 ہائے, یہ جانتے ہو یہ ابو جہل رکھتا تھا. ابو جہل کی نشانی تھی یہ سامنے کے بال, یہ جو ماتھے پہ جو لٹکتے ہیں یہ. اب تو عورتیں بھی نا یہاں سے کاٹنے لگی ہیں. لڑکیاں پتہ نہیں کیا بننا چاہتی ہیں, ہیروئنوں کی اماں بننا چاہتی ہیں کہ دادی بننا چاہتی, پتہ نہیں چلتا اس کس دور پہ جا رہی ہیں. لڑکیوں کو دیکھو دو چوٹی مان لو ہاتھی کی سوڑ کی طرح لٹکے, اور لڑکیوں کے بال گھٹ گئے, لڑکوں کے بڑھ گئے. لڑکوں کا پینٹ ہے جینس جس کو ٹکنے کھولنے کا حکم ہے, وہ جھاڑو مارتا ہوا جا رہا ہے زمین پر. صفائی محکمہ صفائی کی ضرورت نہیں ہے, اب بھنگی لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے بیچاروں کی. پینٹ ہی کام کر جاتا ہے, جوتے سے بھی نیچا پینٹ. اور لڑکیوں کو ٹخنے سے نیچا پینٹ حکم دیا ہے کہ وہ اپنا کپڑا پہنے. وہ بیچارہ ٹخنوں سے نیچا تو چھوڑو, ٹخنے بھی چھوڑو, گھٹنا بھی کراس کر گیا, رام پہ آ گیا. یہ حالت فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. آئے لوگوں, جب تمہیں کوئی لڑکا دیندار پسند آ جائے, اس کے اخلاق بھی پسند آ جائے, اللہ کے نبی کا حکم ہے. آئے لڑکیوں کے باپ کو اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں. لڑکیوں کے باپ, اگر تمہیں کوئی دیندار لڑکا پسند آ جائے, اس کا اخلاق اگر تمہیں پسند آ جائے, فزوجوہ, تو اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو. اگر دیندار لڑکا اور با اخلاق لڑکا, اگر تم نے اپنی بیٹی کی شادی اس دیندار لڑکے سے نہ کی, الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, اگر تم دیندار لڑکے سے شادی نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور فساد ہوگا. آج طلاقوں پہ نوبتیں آ جاتی ہیں, یہ فتنہ اور فساد ہے اس لیے کہ آج ہم نے ماڈرن لڑکے دیکھے, آج دیندار لڑکے آج ہم نے نہیں دیکھے. دیندار لڑکوں سے آج ہم نے شادی نہیں کی. میرے پیارے ساتھیوں, سیرت کو اپناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی. حضرت زینب کی شادی ابو العاص ابن ربیع سے کی. میرے بھائیوں, اسی طریقے سے حضرت رقیہ اور ام کلثوم کی شادی اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے کی ہے. اس دیندار لوگوں سے اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرو, اور سیرت کو کبھی نہ بھولو. وہ لوگوں میں
سیرت کا تذکرہ کرتے کرتے یہ بھی تمہیں بتا دوں کہ آج محمد رسول اللہ کی اس تعلیمات کے ہوتے ہوئے بھی آج لوگ محمد رسول اللہ کے مذہب کو آتنکوادی مذہب گھوشت کرنا چاہتے ہیں. میڈیا والوں نے بھی آج ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا, دہشت گردی ٹیررزم. پتا نہیں آج محمد رسول اللہ کے مذہب کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیررزم ثابت کرنا چاہتے ہیں, ان کو آتنکواد ثابت کرنا چاہتے ہیں, میں ان لوگوں کو اللہ کے نبی کا شانتی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں, مکے سے باہر نکل گئے تھے, مکے میں آنا چاہتے ہیں. ایک بوڑھی عورت اپنے سر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھر لاتے ہوئے چلی آ رہی ہے. اس نے دیکھا کہ اجنبی آدمی آگے آگے جا رہا. اس عورت نے تیزی سے قدم بڑھانا شروع کر دیا, پیچھے سے کرتے کے دامن کو پکڑا. اور کس کے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا. بوڑھی ماں کیا بات ہے کہ بیٹے یہ لکڑیوں کا بوجھ ہم سے اٹھایا نہیں جا رہا, تو اس کو لاد لے. اس لکڑیوں کے گٹھر کو اللہ کے نبی نے لیا اور اپنے سر کے اوپر لادا. ماں تمہارا گھر کہاں؟ چلو بتا دو, میں لکڑیوں کے گٹھر کو تمہارے گھر تک پہنچا دیتا ہوں. وہ عورت آگے آگے بڑھنے لگی, نبی اکرم پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں اور اس بوڑھی عورت کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں. اور اس کے گھر تک پہنچ کر لکڑیوں کا گٹھر اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. جب چلنے لگے اس بوڑھی عورت نے پھر کرتے کا دامن پیچھے سے پکڑ کے کہا, محمد صلی اللہ علیہ اجنبی آدمی میں تجھے جانتی تو نہیں کہ تو کون ہے. آئے اجنبی آدمی میں تجھے جانتی تو نہیں کہ تو کون ہے, لیکن تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو ہر کسی مجبور کا کام کر دیتا ہے. آئے میرے بیٹے, یہ بکریاں جو تو میری دیکھ رہا ہے, پڑوس کے لوگ پہلے دودھ دو دیا کرتے تھے, لیکن جب سے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا کوئی میرے گھر میں نہیں آتا اور میں دودھ دوہنا نہیں جانتی. آئے میرے بیٹے, میں برتن اٹھا کے دے دیتی ہوں, تو ان بکریوں کا دودھ دو کے مجھے دے دیں. برتن ہاتھ میں لے لیا اور بکریوں کا دودھ دو کر اس عورت کو, بوڑھی عورت کو دے دیا کہ لو ماں. اس عورت نے کہا ہے, اجنبی آدمی تو میرا مہمان ہے, ایسے نہیں جانے دوں گی, ایک گلاس دودھ تو پی لے, میں گرم کیے دیتی ہوں. ماں میری عادت ہے جب تک میں اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو نہیں کھلا دیتا تب تک میں خود نہیں کھاتا. مجھے جانے تو میری بیوی میرے انتظار میں ہوگی, مجھے بہت دور جانا ہے. اجازت لی, چلنے لگے. اس بڑھیا نے سوچا کہ جا رہا ہے, کم سے کم اس سے ایڈریس تو لے لیا جائے, معلوم تو کر لیا جائے اس کا نام کیا ہے. آگے بڑھتی ہوئی جاتی ہے, بھاگتی ہوئی جاتی ہے, پھر پیچھے سے کرتے کے دامن کو کھینچتی ہے. آیا اجنبی آدمی تم رہتے کہاں ہو؟ کہاں مت کام ہے؟ کہا ہے میرے بیٹے مکے میں جا رہے ہو, میری ایک نصیحت سنتے جاؤ. کیا ہے ماں نصیحت؟ کہا بیٹے میں نے سنا ہے کہ مکے میں محمد نام کا ایک آدمی پیدا ہوا ہے. کس سے کہہ رہی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹے میں نے سنا ہے مکے میں محمد نام کا آدمی پیدا ہوا ہے, بہت بڑا جادوگر ہے اور اس کے جادو کا اثر بہت جلدی چل جاتا ہے. جو اس کو دیکھ لیتا ہے اس کا جادو چل جاتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے. آئے میرے بیٹے, میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ مکے میں محمد کا سایہ تم پر نہ پڑ جائے, تم دور رہنا. اپنے کانوں میں روئی لگا لینا تاکہ محمد کا سایہ تمہارے کانوں تک اس کی آواز نہ پہنچ جائے, ورنہ وہ جادو کر دے گا. جاؤ میرے بیٹے, میں نے تم کو نصیحت کر دی. اتنا کہنا تھا کہ آنکھوں سے آنسو اللہ کے نبی کے نکل آئے. کہنے لگی وہ بڑھیا, آئے میرے بیٹے تو نے میرے دل کو خوش کیا میرا کام کر کے, اور میری بات سے تو رونے لگا. آخر بات کیا ہے؟ کام ایک بات بتاؤ, جو محمد نام کا آدمی مکے میں پیدا ہوا ہے وہ کوئی اور نہیں, میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں. آئے میری ماں, اب یہ بتاؤ کہ میں نے تمہارے اوپر کون سا جادو کیا ہے؟ تم کہتی ہو محمد جادو کرے, بتاؤ میں نے تمہارے اوپر کون سا جادو کیا ہے؟
دودھ دوہنے کے لیے تو نے کہا میں نے دو دیا, لکڑیوں کا گٹھر اٹھانے کے لیے تو نے کہا میں نے اٹھا دیا, گھر تک جانے کے لیے تو نے کہا میں نے گھر تک پہنچ گیا, میں نے تیرا کام کیا اور اجازت مانگی, تو نے دودھ تک پینے کے لیے کہا اور میں نے نہ پیا. آئے عورت بتائے, بڑھیا بتائے, ماں بتا میں نے تیرے اوپر کون سا جادو کیا ہے؟ کہتی ہے کیا ہے؟ محمد ابن عبداللہ, میں نہیں جانتی تھی کہ تو ہی محمد ابن عبداللہ ہے, اور اگر تو محمد ابن عبداللہ ہے تو میں دل سے گواہی دیتی ہوں کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا جادوگر کا چہرہ نہیں ہو سکتا. پھر چیختی ہوئی کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام لے آتی ہے, اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے. ان لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اس کو آپ کہیں گے آتنکوادی جس نے بڑیوں کا کام کر کے بتایا ہو, جس کی شانتی کا یہ حال تھا کہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی عیدگاہ میں جا رہے ہیں, راستے میں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا 3 سال کا 4 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے. آپ نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے اپنا نام بتایا. پوچھا بیٹے تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا ہاں. سارے مسلمان بچے عیدگاہ میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے, تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہا میرا باپ, میری ماں مر گئی, میرے باپ نے دوسری شادی کر لی, دوسری ماں مجھے اپنا وہ بیٹا نہیں مانتی جیسے پہلی ماں مانا کرتی تھی, اس لیے وہ اپنے پہلے لڑکے کو سب کچھ پہناتی ہے اور کھلاتی ہے, اور مجھے چھوڑ کے چلی گئی. میں سڑک میں آ کے میں ٹائم پاس کر رہا ہوں, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں. تمہارے باپ نے بھی چھوڑ دیا. کہا وہ اپنی امی کی باتوں میں زیادہ رہتے ہیں, اس کے پڑھانے میں زیادہ آتے ہیں. کہا بیٹے کیا تم محمد کو اپنا باپ مانو گی؟ آئے ہو لوگوں ذرا غور کرو, کیا تم محمد کو اپنا باپ مانو گے؟ اس نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میرا باپ محمد ہو جائے تو میری قسمت کا کیا کہنا؟ کہا کیا تم عائشہ کو ماں مانتے ہو؟ کہا اگر میری ماں عائشہ بن جائے, ساری دنیا کے مسلمانوں کی ماں عائشہ اگر میری ماں بن جائے تو میری قسمت کا کیا کہنا؟ کہا انگلی پکڑو, انگلی پکڑ کے اپنے گھر پہ لاتے ہیں. آیا عائشہ تم عیدگاہ جا رہی ہو, جانے سے پہلے اس بچے کو نہلا دو دھلا دو, اور میں اس کے لیے نئے کپڑے کا انتظام کرتا ہوں. آپ یہودیوں کی بستی میں چلے گئے, او یہودیوں مسلمان لوگ عیدگاہ میں چلے گئے, مجھے اتنے دن کے لیے کوئی کپڑا بطور قرض کے دے دو, میں اتنے دن کے اندر یہ کپڑا واپس تمہیں کر دوں گا یا اس کا پیسہ تمہیں پہنچا دوں گا. یہودیوں نے کپڑا دے دیا. جس یہودی نے کپڑا دیا, اللہ کے نبی نے اسی کپڑے کو اس کو پہنایا اور نیا کپڑا لے کے آئے اور اس بچے کو اپنا ہاتھ پکڑ کے عیدگاہ میں پہنچایا, جس کی وجہ سے عید کی نماز آپ کو کچھ تاخیر سے پڑھنے لگے. آپ نے پڑھی ہے, پڑھائی ہے. اندازہ لگاؤ یتیموں کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی آتنکواد کی شکشا دے سکتا ہے؟ کیا کبھی وہ ٹیررزم کی تعلیم دے سکتا ہے؟ کیا وہ کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ آتنکواد کو پھیلاؤ؟ اس لیے ہے مسلمانوں, اس آتنکوادیت کے لفظ کو ختم کرتے ہوئے آپس میں ایک ہونے کی کوشش کرو. مجھے ٹائم آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا. میں مسلمانوں کے لیے ایک واقعہ اور سنانا چاہتا ہوں. ذرا سنو کہ مسلمان کے لیے کتنا مدد کرتا ہے. ذرا اس واقعے کو سننا اور اندازہ لگانا کہ حضرت عمر فاروق کا دور ہے, بہت دلچسپ اور دردناک واقعہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک شخص سڑک پہ چل رہا ہے, اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کسی درخت کے اوپر, محدثین نے لکھا ہے کہ آم کا درخت تھا, کسی نے اس درخت کو دوسرا بھی نام دیا. اس درخت کے اوپر ایک بوڑھا بھی بیٹھا ہوا تھا, اس کو معلوم نہ تھا کہ درخت سے بوڑھا بھی چھپا ہوا ہے. اس نے کوئی پھل توڑنے کے لیے پتھر مارا پھینک کر, وہ پتھر پھل کے بجائے اس بوڑھے آدمی کے سر میں لگتا ہے. بوڑھا آدمی اس درخت سے نیچے گرتا ہے, اور گرتے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے. گرتے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے. بوڑھے کے لڑکوں نے موقع پایا, بھاگتے ہوئے آئے اور اس مجرم کو گرفتار کر لیا, اریسٹ کر لیا. حضرت عمر فاروق کی عدالت میں اس کو لے کے گئے. عمر فاروق نے پوچھا کیا تمہارے پتھر سے اس کا انتقال ہوا ہے؟ کہا
لیکن میں نے اس کو مارا نہیں تھا، وہ پتھر تو میں پھل کو مار رہا تھا کہ نہیں یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ پہ وہ پتھر لگا یا نہیں؟ کہاں لگا؟ کہاں جاؤ، قصاص کا بدلہ قصاص، خون کا بدلہ خون۔ عمر فاروق ججیں فیصلہ کرتے ہیں کہ جمعے کے دن اس آدمی کو بھی سزائے موت دے دی جائے، اس آدمی کو بھی قتل کر دیا جائے۔ جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، بھیڑ لگ جاتی ہے۔ آج قتل کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ وہ مرنے والے مقتول کے بوڑھے لوگ کے بیٹے بھی آ جاتے ہیں اور دیکھنے لگتے ہیں کہ دیکھیں میرے باپ کا قاتل کس طریقے سے قتل کیا جاتا ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق پوچھتے ہیں کہ اے قاتل، آئے مسلمان قاتل، تیری کوئی آخری آرزو ہے، آخری تمنا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین ہے تو، لیکن شاید آپ پوری نہیں کر پائیں گے۔ کہا بولو تو صحیح، شاید میں پوری کر دوں۔ کہا امیر المومنین میری بیوی انتقال کر گئی، میرا چھوٹا سا ایک بچہ ہے 2 ڈھائی 3 سال کا، میں نے اپنے بچے کے لیے کچھ سونا چاندی ایک زمین پہ پیڑ کے نیچے درخت کے نیچے گاڑ رکھا ہے تاکہ بالغ ہو جائے تو میں اپنے بیٹے کے حوالے کر دوں، وہ اس سے ذریعہ معاش کرے۔ آیا امیر المومنین اس سونے چاندی کا علم صرف مجھے ہے اور کسی کو نہیں معلوم، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے 3 دن کی مہلت دے دی جائے۔ آیا امیر المومنین میں چاہتا ہوں کہ مجھے صرف 3 دن کی مہلت دے دی جائے تاکہ میں اپنے بچے کو اپنے بھائی کے ان بچوں کے چچا کے حوالے کر دوں اور اپنے بھائی کو سونے چاندی کے بارے میں بتا دوں، اور جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو یہ سونا چاندی وہ اس کے حوالے کر دیں۔ امیر المومنین کہتے ہیں بات تو تیری صحیح ہے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی کہ میں 3 دن کے لیے تجھے چھوڑوں تو 3 دن کے بعد آ ہی جائے، کہیں فرار نہ ہو جائے۔ کہ امیر المومنین نے اس اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں فرار نہیں ہوں گا، میں آ جاؤں گا۔ کہا نہیں، کوئی ضمانتی پیش کرو، اگر تم نہیں آؤ گے تو تمہاری جگہ پر اس کو قتل کر دیا جائے گا، کوئی ضمانت پیش کرو۔ امیر المومنین میں اس بستی میں پہلی بار آیا ہوں، میں کیسے ضمانت پیش کروں، کوئی مجھے جانتا نہیں۔ کہا نہیں، پھر تو تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس آدمی نے پوری بھیڑ کے اوپر اپنی نظر دوڑائی، پوری بھیڑ میں اپنی نظر دوڑائی، پھر اچانک ایک شریف چہرے پر نظر ڈال کر کہا اے عمر فاروق اس آدمی کو بلاؤ، شاید وہ میری ضمانت لے لے گا۔ امیر المومنین نے اس کو بلایا، ادھر آؤ۔ وہ آئے، کہا یہ آدمی تمہیں ضمانتی بنا رہا ہے، کیا تم اس آدمی کی ضمانت لیتے ہو؟ اس آدمی نے ہاتھ اٹھا کر کہا اے امیر المومنین میرے بھائی کو چھوڑ دو، میں اس کی ضمانت لینے کے لیے تیار ہوں، یہ 3 دن کے بعد آ جائے گا، اس کو چھوڑ دو، یہ آ جائے گا، اگر یہ نہیں آئے تو اس کی جگہ پر مجھے قتل کر دینا۔ مسلمان کے لیے کیا کرتا ہے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ تکلیفیں دینے والے کام نہیں، ضمانت لے لی اور جانتے نہیں ایک دوسرے کو پہچانتا نہیں، 3 دن کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ اپنے گھر پہ جاتا ہے، 3 دن اپنے بچے کے ساتھ رہتا ہے اور تیسرے دن اپنے بھائی کو پوری بات بتاتا ہے۔ بھائی نے سنا میرے باپ میرے بڑے بھائی کو قتل کی سزا ہو گئی ہے۔ امیر المومنین نے سنا یہ، کہا میرے بھائی یہ کیا ہوا، تم ہی تو تھے سب کچھ میرے لیے اور تم بھی اب قتل کر دیے جاؤ گے، تو اب میرا کون بھائی ہے، میرا تو اور کوئی بھائی بھی نہیں۔ یہ الفاظ اس بھائی کے چھوٹے بھائی کے بچے نے سنے، آئے ابو جان کیا آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا میرے بھائی میرے بیٹے کے لیے جو امانت میں تمہیں سونپ کے جا رہا ہوں فلاں جگہ ہے، اس کا خیال رکھنا۔ آئے میرے بھائی مجھے اجازت دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پہنچنے میں دیر ہو جائے اور میری جگہ پر میرا بھائی کہیں قتل نہ کر دیا جائے، وہ مسلمان نہ مار ڈالا جائے۔ بھائی کہتا ہے آئے میرے بڑے بھائی نہیں، بیٹا اپنے باپ کے پیچھے دوڑنے لگا، باپ نے گھوڑا اٹھایا، اس کا چھوٹا بھائی بھی اس کے بچے کو گھوڑے پہ بٹھا کر اپنے بھائی کے پیچھے دوڑنے لگا۔
یہ کہتا رہا نہیں بس میں نے سونپ دیا، میں 1 منٹ بھی رکوں گا، تھوڑی دیر بھی رکوں گا تو اتنی دیر میں میرا بھائی مار ڈالا جائے گا، وہ جس نے میری ضمانت لی وہ قتل کر دیا جائے گا، مجھے جانے دو یہاں سے۔ گھوڑا تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے اور وقت متعینہ پر وہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے، ٹائم ہو چکا ہے، وقت پورا ہو چکا ہے، اب ازر کو میدان مقتل میں لایا جا چکا ہے، صحابی رسول کو میدان مقتل میں لایا جا چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے اس کی ضمانت کیوں لے لی؟ ہاں میرا بھائی ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ آئے گا، آئے گا کب؟ ٹائم پورا ہو گیا، آئے گا کب؟ ساری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، بے قصور بیچارہ مارا جائے گا۔ سارے صحابہ چیخنے لگے، پورا مجمع چیخنے لگا، کیا کہا؟ اے عمر اس بے قصور کو مت مارو، اس کا کوئی قصور نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں تم سے زیادہ برا مجھے لگ رہا ہے ایک بے قصور کی جان لینے میں، لیکن سن لو آج زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، لیکن عمر اپنے فیصلے سے باز نہیں آ سکتا ہے، یہ میرا فیصلہ ہے، اگر وہ نہیں آیا تو اس کی گردن ماری جائے گی۔ انصاف یہی ہے، اس نے ضمانت لی ہے۔ بس ختم ہو گیا، میں سمجھ رہا ہوں میرے بھائیوں، کم سے کم یہ تو پورا کر دو، ایک دم بینڈ ہونا اچھا بات نہیں، کل 5 منٹ پہلے کر دیا، آج 5 منٹ دیر سے نہیں۔ تو میرے بھائیوں کیا ہوا کہ وہ دوڑتا ہوا گھوڑا، حضرت عمر فاروق نے کہا اے جلادو تلوار اٹھا لو، تلوار اٹھا لی گئی، کہا ضمانت لینے والے کی گردن میں تلوار مار دو، ابھی مار دو کی واؤ نہ نکل پائی، اضرب عنقہ، ابھی اضرب عنقہ کا یہ نہیں نکلا، حضرت عمر فاروق کی زبان ابھی بند نہیں ہونے پائی کہ ایک آواز آتی ہے یا عمر، اے عمر ٹھہر جاؤ، میں آ گیا ہوں، میرے بھائی کو چھوڑ دو، او میرے ضمانتی کو چھوڑ دو۔ مجمع کی نظر پڑ گئی اس قاتل کی طرف، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آیا اور اپنے بھائی سے کہتا ہے ہٹ جاؤ، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، میرے بھائی تمہیں تکلیف بھی ہوگی، آپ ہٹ جاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آئے عمر میری گردن پہ تلوار چلاؤ، یہ چھوٹے بچے کا باپ ہے، اس کو مت مارو۔ وہ کہتا نہیں، تم نے یہی احسان میرے اوپر بہت بڑا کیا کہ میری ضمانت لے لی، اب میری جگہ پہ قتل نہیں ہونا ہے، قاتل میں ہوں، میں قتل کیا جاؤں گا۔ یہ دونوں میں جھگڑا چل رہا، وہ کہہ رہا مجھے قتل کرو، وہ کہتا قاتل میں ہوں، مجھے قتل کرو۔ اتنے میں چھوٹے سے بچے کی آواز آتی ہے، ارے عمر میری ماں کو اللہ نے چھینا، تو میرے باپ کو چھینے گا، میرا کوئی نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا باپ کبھی قاتل نہیں، دھوکے سے وہ بوڑھا آدمی مر گیا، میرے باپ نے کبھی ایک جانور نہیں مارا، اس کو کیا مارے گا؟ حضرت عمر اس معصوم بچے کی طرف دیکھتے ہیں، قاتل کی طرف دیکھتے ہیں، اس بوڑھے کے بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ آج تک میں اتنا زبردست کبھی نہیں پھنسا کسی فیصلے میں جتنا برا پھنسا ہوں، اے اللہ اس کی ماں کو تو نے چھینا، باپ کے قتل کا آرڈر میں دے رہا ہوں، یہ بیچارہ معصوم بچہ یتیم ہو رہا ہے، بوڑھے کے بیٹے اپنے باپ کا بدلہ لے رہے ہیں، اے اللہ انصاف یہی ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے، جو میں حکم دے کر رہوں گا میں انصاف سے نہیں شرماؤں گا، لہذا اس کے باپ کو قتل کر دو۔ ابھی کر دو کی واؤ نہیں نکل پائی کہ بوڑھے کے بیٹے چیختے ہوئے کہتے ہیں آئے عمر اس آدمی کو چھوڑ دو، میں نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا ہے، میں اس آدمی سے بدلہ نہ لوں گا، یہ وقت پہ آ گیا، اپنے وعدے پہ آ گیا، اس کا وقت پہ آنا اس بات کی علامت ہے کہ آدمی قاتل نہیں ہے، چھوڑ دو اس آدمی کو، میں نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔ پھر اس سے پوچھا حضرت عمر فاروق نے تم نے اس کی ضمانت جو لی تھی کیا تم اس کو جانتے تھے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تم نے کیوں لے لی؟ کہا اس نے پورے مجمع میں مجھے پکارا، میری طرف اشارہ کیا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اپنے بھائی کی مدد اس وقت تک کرتا ہے جب تک بندہ، اللہ اپنے بندے کی مدد اس وقت تک کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ میں نے اللہ کے نبی کی اس حدیث کو دیکھتے ہوئے اپنے بھائی کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھا ہے۔ کہا تم نے اس کو جو اپنی ضمانت کے لیے بلایا تھا
تھا تم اس کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، اس آدمی کا چہرہ مسکرا رہا تھا، میں سمجھ گیا کہ یہ آدمی میری ضمانت لے لے گا۔ حضرت عمر نے کہا یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے تمہاری ضمانت لی ہے۔ مسلمان کے لیے اس طریقے کی ضمانت لیتا تھا۔ آج 100 روپے کی ضمانت لینے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ بس میرے پیارے ساتھیوں، واقعات دردناک اور بھی ہے سیرت پر، لیکن کیا کروں، ٹائم اجازت نہیں دیتی، اذانوں میں بھی کافی ٹائم چلا جاتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں انہی کلمات کے بعد آئیے ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ جس طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اپنی جان کو داؤں پہ لگا دیتا تھا، اے اللہ اسی طریقے کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو بھائی بھائی بنا دے، اے اللہ اتفاق اور اتحاد کے پلیٹ فارم پر ہم کو قائم کر دے، اے اللہ سچے حکمراں نصیب فرما دے، بے ایمان حکمرانوں کو اے اللہ ریٹائر کر دے، اے اللہ ہم کو ڈائنامائٹ کر دے، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تو ورلڈ کے اندر مسلمانوں کی پوزیشن بہت ناگفتہ ہے، بار اللہ مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں پر، گجرات کے مسلمانوں پر، اور اس وقت موجودہ دور میں عراق کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ جو ملک مسلمانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے بار الہ تو اس کو سدبدھی پردان کر، اے اللہ اس کو عقل سلیم عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی ہمدردی اس کے دل میں پیدا فرما دے، اے اللہ اگر اس کی بدھی میں مسلمانوں کی ہمدردی نہیں آتی ہے تو اس کو تو نشٹ کر دے، تباہ و برباد کر دے، اے اللہ اس کا ڈائنامائٹ کر دے، اے اللہ ہم اس سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہماری سرزمین پر، ہمارے ملک پر، ہمارے دیش پر، ہمارے بھارت میں جو ہمارا مادری وطن ہے جس کی مٹی سے ہم پیدا ہیں، بار الہ تو اس کی رکشا فرما، اس بھارت کی حفاظت فرما، بھارت کو غلط لیڈروں سے بچا لے، بے ایمانوں سے بچا لے، ہندوستان کی قدم قدم پر حفاظت فرما، اے اللہ جو ملک ہمارے اس بھارت کو غلط نظر سے دیکھے بار اللہ تو اس کی آنکھ نکال لے، اے اللہ اس کو سدبدھی پردان کر، اے اللہ اس کو عقل سلیم عطا فرما، اے اللہ بھارت کے اندر ہندو اور مسلمان یہ دو آنکھیں ہیں، اے اللہ ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو بھائی بھائی بنا دے، اے اللہ ہر قسم سے ہمارے ہندوستان کی حفاظت فرما، اے اللہ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، بار الہ ایک بچہ 6 مہینے سے ہماری بہن کا گم ہو گیا ہے اسی چیتا کیمپ کا، بار الہ ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ اس بچے کو اس کی ماں سے ملا دے، اے اللہ اس بچے کو اس کے باپ سے ملا دے، اے اللہ جہاں پر بھی ہو اس کو اپنی حفاظت میں لے لے، اور جہاں پر بھی ہو اس کو خیر و عافیت سے گھر تک پہنچا دے، اے اللہ وہ بچہ اپنی ماں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اے اللہ ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ اس بچے کو جو اپنی ماں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اللہ اس بچے سے اس کی ماں کی آنکھوں کو اور ٹھنڈا کر دے، اے اللہ وہ بچہ جہاں بھی ہو اپنی غیبی مدد کے ذریعے اس بچے کو گھر تک پہنچا دے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، اے اللہ جو تندرست ہیں ان کو کشادہ رزق والا بنا دے، اے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما دے، اے اللہ ہمارے حوصلوں کو بلند فرما، اے اللہ مسلمانوں میں جو لوگ فرقوں کا نام لے کر لڑانے اور جھگڑانے کا کام کرتے ہیں بار الہ ان کو عقل سلیم عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے درمیان بھائی چارگی پیدا فرما دے، محبت پیدا فرما دے، ملنساری پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے ابرار صاحب کی طبیعت خراب ہے بار الہ ان کو بھی شفا کامل عطا فرما، اے اللہ ان کو بھی ان کے دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے، اے اللہ جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کو کروٹ کروٹ چین سکون راحت نصیب فرما، اے اللہ ان کو عذاب قبر سے بچا لے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما کر اعلیٰ یقین کے اندر ان کو جگہ عطا فرما، اے اللہ ہم کو جب تک زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.